السلام علیکم۔ اللہ کی رحمت آپ پر ہو۔ آج کی کہانی حضرت بہلول دانا اور ابلیس کی ہے۔ جن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ابلیس تو آگ کا ہے اور اس کو سزا کیا ملے گی، وہ آگ میں کیسے جلے گا۔ کہانی بہت ہی پیاری اور بہت دلچسپ ہے۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے حضرت بہلول دانا کو دربار میں طلب کرنے کا حکم جاری کیا تو خلیفہ کا ایک کارکن بہلول دانا کی تلاش میں روانہ ہوا۔ بہلول دانا اسے کہیں بھی نہ ملا، نہ اس کی جھونپڑی میں، نہ اس کے بستر میں، اور نہ اس قبرستان میں جہاں حضرت بہلول دانا اکثر اپنی سوچوں میں ڈوبے رہتے تھے۔ کسی شخص نے بتایا کہ حضرت بہلول دانا مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ ہارون رشید کا خادم مسجد کی طرف روانہ۔ اس نے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا مسجد سے باہر نکلے اور اپنی بغل میں جوتے چھپائے ہوئے دوسری طرف جلدی سے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے شور مچا ہوا ہے کہ پکڑو پکڑو بہلول، پکڑو اس دیوانے گستاخ کو۔ کچھ نوجوان طالب علم تھے جو بہلول کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ حضرت بہلول دانا بھی لڑکوں کی پہنچ سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے مگر ناکام رہے۔ انہوں نے حضرت بہلول کو پکڑا اور کہنے لگے، او گستاخ، تیری اتنی جرأت، تو نے ہمارے استاد کو مٹی کا ڈیلا مارا، ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، جاہل دیوانے۔ حضرت بہلول نے دہائی دی، ہاں میں نے مارا ہے، میں نے کب انکار کیا، لیکن اسے لگا کہاں ہے؟ اگر لگا بھی ہے تو تکلیف کدھر ہوئی ہے اس کو؟ تم خود شور مچا رہے ہو، ہٹو پیچھے، چھوڑو مجھے۔ ہارون رشید کا غلام بھی وہاں پر پہنچا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ اس دیوانے کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ کچھ انصاف سے کام لو، تم اتنے سارے ہو، بیچارہ اکیلا ہے، پہلے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تب ایک لڑکا غصے میں بولا، یہ پوچھیں کیا نہیں ہوا، اس دیوانے نے ہمارے استاد کو مٹی کا ڈیلا کھینچ مارا جو سیدھے اس کی پیشانی پر لگا، ہم تو اسے ہرگز نہیں چھوڑنے والے۔ اس نے کہا، بہلول کو چھوڑو۔ انہوں نے کہا، ہم نہیں چھوڑ، اس نے ہمارے استاد کے ساتھ گستاخی کی ہے۔ اس نے پوچھا، پہلے کوئی جھگڑا تھا؟ لڑکوں نے کہا، بالکل بھی نہیں، استاد ہمیں پڑھا رہے تھے تو یہ پاگل پیچھے سے آیا، اس نے کھینچ مارا پیچھے سے۔ آخرکار اس شخص نے کہا، بات سنو لڑکے، سب جانتے ہیں یہ دیوانہ ہے، پھر بھی خلیفہ ہارون رشید کا رشتہ دار ہے، تم اسے مار کر قانون کو ہاتھ میں مت لو، اسے قاضی کے پاس لے جاؤ۔ لڑکوں کی سمجھ میں بات آ گئی، وہ قاضی کے پاس لے گئے کہ اب وہی اس کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ وہ حضرت بہلول کو پکڑ کے قاضی کے پاس لے گئے اور قاضی کو تمام ماجرا سنایا۔ تب بہلول نے بھی کہا، ذرا اپنے استاد کو بھی بلاؤ، مدعی تو وہی ہیں نا، دعویٰ وہ کرتے ہیں تو وہ سامنے پیش ہوں۔ قاضی نے کہا، صحیح کہہ رہا ہے، استاد کو بلایا جائے تاکہ پتہ چلے ضرب کہاں لگی ہے اور کیسے لگی ہے۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا تو بہلول دانا نے قاضی سے کہا، قاضی جی، کیا میں لڑکوں کے استاد سے بات کر سکتا ہوں؟ قاضی نے اجازت دے دی، جی بالکل۔ تب بہلول نے استاد سے مخاطب ہو کر پوچھا، میرے عزیز، میں نے کون سا تم پر ظلم کر دی؟ یہ بات سن کر استاد محترم بہت غصے میں آ گئے۔ غصے میں کہنے لگے، اے عجیب شخص، ابھی تم نے سب کے سامنے میری پیشانی پر مٹی کا ڈیلا نہیں مارا؟ حضرت بہلول نے کہا، بھائی، اس سے تجھے کیا فرق پڑا؟ تم بھی تو مٹی سے بنے ہو اور وہ ڈیلا بھی مٹی کا ہے۔ ابھی تم نے خود ہی اپنے شاگردوں کو بتایا تھا کہ امام جعفر جو یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، وہ درست نہیں ہے، کیونکہ شیطان تو ناری مخلوق ہے، وہ آگ کا بنا ہوا ہے، اسے بھلا آگ کیا تکلیف دے گی؟ تو بھی تو خاکی ہے اور مٹی سے بنا ہوا ہے، اور بھلا مٹی کے ڈیلے نے تجھے کیا تکلیف پہنچائی ہے؟ استاد بولا، فضول باتیں مت کرو، نہ جانے تم کیا کہہ رہے ہو، مقدمہ یہ ہے کہ تم نے مجھے مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، میری پیشانی اور سر میں درد ہو رہا ہے۔ پھر حضرت بہلول نے کہا، آپ بھی غلط بیانی نہ کرو اعلیٰ حضرت، اگر آپ کی پیشانی میں درد ہو رہا ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ سن کر استاد نے کہا، کیسے پاگل سے پالا پڑا ہے، عقل مند آدمی، کیا کبھی کسی کو درد نظر آیا ہے؟ پھر حضرت بہلول نے بھی جواب دیا، ابھی تو آپ اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے، امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کو دیکھنا ممکن نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا، بھلا جو چیز موجود ہے
اسے کیسے نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے خدا کو دیکھنا ممکن ہے۔ اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو ہمیں بھی دکھائیں، ہم بھی دیکھیں درد کہاں ہے۔ استاد نے یہ دلیل سنی تو وہ غصہ ہو گئے اور بولے، قاضی صاحب یہ دیوانہ تو یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، اس نے سب کے سامنے مجھے پتھر مارا، آپ گواہی لیں اور اس کو سزا دیں۔ بہلول نے کہا، یا حضرت، اگر مجھ ناچیز نے آپ کو مٹی کا ڈیلا مارا ہے تو پھر اس میں مجھ دیوانے کا کیا قصور؟ ابھی آپ ہی نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے بھی آپ کے اختلافات ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اچھا یا برا کام کرنے والا خود اس کا ذمہ دار ہے اور اس کے لیے جواب دہ ہے، جبکہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بندہ اس کا ذمہ دار نہیں۔ اس لحاظ سے یہ ڈیلا میں نے آپ کو نہیں مارا، یہ کام تو خدا نے مجھ سے کروایا ہے۔ اب بھلا اس کام کی سزا کا حقدار میں کیسے ہو سکتا ہوں جو کام میں نے کیا ہی نہیں؟ خدا را قاضی صاحب آپ ہی انصاف سے کام لو۔ بہلول دانا نے تحمل سے کہا تو استاد محترم بھی لاجواب ہو گئے۔ قاضی جو دونوں کے دلچسپ باتیں سن رہے تھے بولے، بہلول نے اپنا مقدمہ جیت لیا، اسے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ اس پر حضرت بہلول دانا نے اطمینان کی سانس لی، پاؤں میں جوتے پہنے اور اپنی چھڑی سنبھال لی اور عدالت سے باہر نکل آئے۔ تھینک یو سو مچ واچنگ دس ویڈیو۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو حضرت بہلول دانا کی آپ کو جلدی سے جلدی مل سکے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ مسٹر ڈوگر، سبسکرائب چینل۔